السلام علیکم دوستو، میں ہوں زاہد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فورتھ سیزن۔ دوستو، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہماری پہلی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اور وہاں ہم سے عہد لیا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم نے اللہ پاک کو جواب دیا تھا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس وقت ہم پورے ہوش و حواس میں تھے، لیکن ہمارا جسد نہیں تھا، ہماری روح تھی۔ اس وقت عالم خلق کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی عالم ارواح میں تمام روحیں اپنی امتیازی شان کے ساتھ موجود تھیں۔ ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں پھر سے سلا دیا گیا، اور یہ پہلی موت تھی جو ہم پر دنیا میں آنے سے پہلے وارد ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد عالم خلق کا آغاز ہوا، جسے آج سائنس بگ بینگ کہتی ہے، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کائنات اور زمین تیار ہوتی ہے۔ یہ زمین اصل میں میدان امتحان ہے۔ پہلی موت سے دوسری موت کے درمیان پہلی موت عالم ارواح میں اور دوسری موت دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ابتدا ہی سے دنیا پر نہیں بھیجا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کو جنت میں داخل کیا اور فرمایا یہاں رہتے رہو، ہر طرح کا پھل کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ یہ زندگی ایسی تھی کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہ تھی، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ رات جیسا اندھیرا، ہر طرح کی آسائش تھی۔ لیکن پھر شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا، حضرت آدم اور شیطان کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جس وقت ان کو نیچے بھیجا گیا تو اس وقت بالکل اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اور زمین پر ان کی پہلی رات تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت خوف زدہ تھے، کیونکہ ایسا اندھیرا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب فجر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا، اور اللہ پاک نے زمین پر تمام ایسی چیزیں جو ضروریات زندگی تھیں وہ پیدا فرما دی۔ ایک خاص مدت تک، یعنی قیامت تک یہ چیزیں ہمارے لیے میسر ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کل کی ایک غیر مسلم مصنف کی کتاب کے اوپر، جس کا نام ہے ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ۔ ڈاکٹر ایلس سلور نام ہے ان کا، جس میں یہ ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ زمین انسان کا اصل گھر ہی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور اسے کسی نامعلوم وجہ کی بنیاد پر اصل جگہ سے زمین پر سزا کے طور پہ بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ جہاں انسان پہلے رہتا تھا وہاں وہ آرام و سکون کی زندگی گزارتا تھا، اسے ہر طرح کی سہولیات اور آسائشات دستیاب تھی۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام طلب طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھانے پینے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، بلکہ کھانا اسے جہاں چاہے خود بخود مل جاتا تھا۔ یہ بہت لاڈلی مخلوق تھی۔ یہ جہاں رہتا تھا وہاں نہ سردی تھی اور نہ گرمی، بلکہ ہر وقت بہار جیسا موسم رہتا تھا۔ وہاں سورج جیسے گرم ستارے کی خطرناک شعاعیں بھی اسے نقصان پہنچانے کے لیے موجود نہ تھیں۔ لیکن پھر اچانک اس مخلوق سے غلطی ہو گئی، جس کی سزا میں اسے پر آسائش زندگی سے نکال کر سزا کے طور پر اسے موجودہ زمین پر پھینک دیا گیا، کیونکہ ممکن ہے کہ زمین اس وقت ایک جیل کی مانند تھی جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا تھا کہ انسان کو اس سیارے پر بھیجنے والی ہستی بہت زیادہ طاقتور تھی، جس کے پاس پوری کائنات کا کنٹرول موجود تھا، اور وہ نہ صرف اس مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی تھی بلکہ اسے سزا کے طور پہ کہیں بھی بھیجنے پر قادر تھی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر ایلس نے بہت سارے دلائل دیے ہیں، جن میں چند اہم دلائل کا ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ہم جانتے ہیں کہ زمین پر گریوٹی یعنی کشش ثقل کی فورس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم انسانوں کو چلنے پھرنے، وزن اٹھانے اور محنت کرنے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جہاں سے انسان آیا ہے وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی یا شاید تھی ہی نہیں۔
لہٰذا وہاں بنا تھکاوٹ کے، بنا کمر درد کے، شکایت کے ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا انسان۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت بہت لمبی تھی، لیکن جب وہ زمین پر آیا تو گریوٹی کی وجہ سے اس کی جسامت بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ نمبر 2، صرف انسان کو ہی دنیا پر سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اور کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں یا وہ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین پر موجود جانوروں کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جانور نہ تو دھوپ سے انسانوں کی طرح متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرح بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انسان اپنے تمام قریبی رشتہ داروں اور دنیا بھر کی آسائشوں اور نعمتوں کے باوجود بھی اکثر بلا وجہ ایسی اداسی محسوس کرتا ہے جیسے پردیس میں رہنے والے شخص پر طاری ہوتی ہے۔ نمبر 4، زمین پر موجود تمام جانوروں کو خوراک حاصل کرنے اور پھر اسے کھانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی جتنا کہ انسان کو کرنا پڑتی ہے۔ انسان پہلے خوراک حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اسے کھانے کے لیے اسے خوب پکا کر اسے تیار کرتا ہے تاکہ اس کا معدہ اور جسم اس کھانے کو قبول کریں، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں یہ تمام سہولیات دستیاب تھیں۔ نمبر 5، انسان صرف اکیلا ہی 2 پاؤں پر چلنے والی سمجھدار مخلوق ہے، جو کہ اس کے ایلین ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 6، انسان کو سونے کے لیے بہت ہی نرم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں نرم بستر پر سونے کا عادی تھا۔ اس کے برعکس اس دنیا کے جانور ہر طرح کی جگہ میں سو سکتے ہیں۔ نمبر 7، انسان اس دنیا پر واحد ایسی مخلوق ہے جس کی باقی اس دنیا پر موجود جانوروں کی طرح مختلف قسمیں نہیں ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ نمبر 8، انسان میں جتنی دائمی اور جان لیوا مرض پائے جاتے ہیں، یعنی جتنی جان لیوا بیماریاں انسانوں کے اندر ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 9، انسان بدلتے موسم کے ساتھ اپنے جسم کو ریگولیٹ یا موسم کا عادی نہیں کر پاتی، کیونکہ انہیں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا اور سردیوں میں ہیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ باقی مخلوق میں ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ ہر ماحول میں رہ پاتے ہیں۔ نمبر 10، اس سیارے پر موجود تمام مخلوقات 3rd کلاس زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور کم عقل اور خون خوار ہیں، لہٰذا وہ انسان جو دوسرے سیارے میں انتہائی امن پسند اور معصوم تھا، ان جانوروں کو دیکھ کے انہی کی جیسی عادت کا حامل ہو گیا۔ نمبر 11، ڈاکٹر ایلس کا مزید کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے زمین پر آئے کچھ ہزار سال ہی ہوئے ہیں۔ یہ ابھی بھی زمین کو اپنے اصلی مقام کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے 1000 کوششیں کر رہا ہے۔ اگر انسان کئی ملین سال پہلے دنیا پر ہوتا تو انسان کی عقل کو زندگی کو پرآسائش کرنے اور ٹیکنالوجی میں اتنا وقت نہ لگتا اور ہم لاکھوں سال پہلے ہی یہ سب جدید ایجادات کر چکے ہوتے۔ ڈاکٹر ایلس کی یہ باتیں حقیقت پر مبنی لگتی ہیں، کیونکہ انسان کو کچھ ہزار سال ہی ہوئے ہیں دنیا پر آئے ہوئے۔ اس سے پہلے دنیا پر کیا تھا یہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے۔ انسان کا اصل قد 130 فٹ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا گیا تو 130 فٹ کے ساتھ بھیجا گیا۔ آہستہ 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 ہمارا قد 6 فٹ پہ آ گیا۔ اسی طرح جنت میں بہت پرآسائش زندگی تھی۔ آپ کسی چیز کا بھی تصور کرتے تو آپ کے سامنے آ جاتی، لیکن دنیا میں ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے زندگی کے لیے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔